السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نماز کلاسز چل رہی ہیں، تو ہم چلتے ہیں نماز کے لیکچرز کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول جائے نماز کو یا سو جائے غافل ہو کر، اس سے پس بدلہ اس کا یہ ہے کہ نماز پڑھ لے جس وقت کے یاد آئے وہ، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں بدلہ اس کا مگر یہ نماز ہی۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہو جائے یا صبح جاگی آنکھ یا سے وقت میں کھلی ہے کہ سورج نکل چکا ہے تو اس طرح نماز کا وقت بھی گزر گیا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ حضرت نافع بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، دیکھو آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا، پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا جدھر سے سورج نکلتا ہے، تو فضریبا علی آذانہم، بس ان سے کان ٹھیک سے دیے گئے، یعنی غافل ہو کر سو گئے، الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ پھر جب سورج گرم ہوا تو جاگے، یعنی کہ جب اس کی حرارت محسوس ہوئی اور کھڑے ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور سب لوگوں نے 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ یہ نسائی میں واقعہ ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا پروردگار تعجب کرتا ہے بکریاں چلانے والے سے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میرے بندے کو اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے، واسطے نماز کے ڈرتا ہے مجھ سے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو وہ اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں غزوہ احزاب میں، تو ہم لوگ کے گئے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء سے، یعنی کافروں نے ہم کو نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ میرے دل پر یہ امر نمازوں کا فوت ہو گیا، بہت سخت گزرا، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کی راہ میں ہیں۔ پھر جب فرصت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اس وقت روئے زمین پر کوئی جماعت ایسی نہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہو سوائے تمہارے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں سب کو جو ہے نا اکٹھا پڑھ لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں جان بوجھ کر ایسا کرنا بالکل بھی نہیں ہے، اور ایکسٹریم لیول کی مجبوری ہو پھر۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اذان کس طرح دی جائے۔ متفق علیہ حدیث سے بخاری و مسلم میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذکر کیا صحابہ کرام نے آگ کا اور ناقوس کا اوقات نماز کے علام کے لیے، اور پھر ذکر کیا یہود اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہ علام ان کے ساتھ کمپیئر تھا، یعنی مشابہت ہو گئی۔ پھر حکم کیے گئے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ جفت کہیں اذان کے کلمات اور تاک کہیں تکبیرات کے کلمات سوائے قد قامت الصلاۃ کے، یہ بخاری و مسلم میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں گئے، ٹھیک ہے، تو مسجد بنائی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کے لیے کیا انتظام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کرنی چاہیے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں، یا ناقوس بجایا جائے تاکہ اس کی آواز سن کر لوگ جمع ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس کا بجانا یہود و نصارہ کے کاموں سے ہے، اس لیے ان کے ساتھ مشابہت بہت اچھی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے اور فرمایا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں اور تکبیر کے کلمات تاکہ، یعنی اذان کے کلمات جو ہے وہ 2 دفعہ ہوں گے اور تکبیر کے کلمات 1 دفعہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اذان کے جفت کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ تم نماز کے لیے، آؤ تم نماز کے لیے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ تم نجات پانے کے لیے، آؤ تم نجات پانے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تکبیر کے تا کلمات ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار تاک کہیں. اب اس ٹاپک کی ایک اور حدیث ابو داؤد، ترمذی اور دارمی میں ہمیں ملتی ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کلمات اذان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بار اور کلمات تکبیر کے 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ کہتا تھا موزن قد قامت الصلاۃ، کھڑی ہوئی نماز 2 بار. یعنی کہ ابو داؤد نے صحیح دارمی کی یہ حدیث ہے. تو یہ جو فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار تھے، تو یہ ہے کہ اللہ اکبر شروع میں 4 بار اور لا الہ الا اللہ آخر میں 1 بار چھوڑ کر باقی کلمات 2 بار تھے. اور اسی طرح کلمات تکبیر بھی قد قامت الصلاۃ اور اول اور آخر کی تکرار کو چھوڑ کر تاک تھے. ٹھیک ہے، تو تکبیر کے کلمات 2 بار کہنے میں ترجیح والی اذان کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ابو داؤد لیکن غیر ترجیح والی اذان کے ساتھ اقامت اکیری ہے. تمام زندگی حضرت بلال نے اقامت اکیری کہی ہے. حیرت کا مقام ہے کہ بعض لوگ تکبیر میں اکیرے کلمے کہنے سے روکتے ہیں، حالانکہ دوپہر کے سورج کی طرح کلمات تکبیر کا 1 بار کہنا واضح اور ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اذان کے کچھ طریقے اور مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم. بلوغ المرام میں جب نماز کا وقت آئے تو تمہارے لیے تم میں سے کوئی اذان کہے. اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی کہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر. ٹھیک ہے، بلوغ المرام میں جب اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کر کہے، اور جب اقامت کہے تو جلدی کہے. اذان باوضو کہنی چاہیے. ٹھیک ہے، لا یؤذن الا متوضئ. اذان جو ہے وضو والا کہے. بلوغ المرام میں حدیث ہے. اذان شہادت کی دونوں انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں دے کر کہنی چاہیے. حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایجعل اصبعیہ فی اذنہ. ابن ماجہ میں آتا ہے اذان کہتے وقت کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دو. حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف منہ موڑیں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف موڑیں. ولا یستدبر، اور گھومے نہیں، یعنی کہ دائیں اور بائیں طرف گردن موڑیں، گھومنا نہیں چاہیے. بخاری مسلم میں آتا ہے اذان میں شہادت کے کلموں کو پہلے دھیمی آواز سے کہنا ہے اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیح کہلاتا ہے. ابو محذورہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اذان کہنی سکھائی. ٹھیک ہے، ساتھ اپنے. ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اذان کہی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر 2 بار کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 2 بار کیا کا لفظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اس طرح اذان سکھائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اذان دے 7 برس 7 سال ثواب کی نیت سے، نہ مزدوری پر، یعنی کہ اجرت پر نہیں، صرف اذان ثواب کے لیے، اجر کے لیے دے رہا ہے، اس کے لیے آگ سے جو ہے نا دوری ہے، یعنی کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے.
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز کی انتہا کو جو کوئی جن آدمی اور ہر چیز سنتی ہیں قیامت کو اس کے لیے گواہی دیں گی۔ بخاری کی حدیث ہے، مطلب یہ ہے کہ جس جس کے کان میں اذان کی آواز بھی پہنچے گی تھوڑی سی بھی، وہ سب مؤذن کے لیے قیامت کو نیکی کی شہادت دیں گے۔ اس لیے مؤذنوں کو چاہیے کہ جتنی بلند آواز سے اذان کہہ سکتے ہیں، کہیں اب تو آسانی بھی اتنی ہے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، اور مؤذن کے لیے ثواب ہے یعنی ثوابی شخص کے جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مؤذن کی اذان کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا تو ثواب ملے گا، لیکن مؤذن ان نمازوں کے ثواب کے برابر اجر پائے گا کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا۔ الدال علی الخیر فإلیہ۔ تو حضرت عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مؤذن کہے اللہ اکبر کہے ہر ایک تمہارا اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پس کہے ہر ایک تمہارا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پس کہے ہر ایک تمہارا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، پس کہے ہر ایک تمہارا حی لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، پس کہے ہر ایک تمہارا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، پس کہے ہر ایک تمہارا اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، پس کہے ہر ایک تمہارا لا الہ الا اللہ، اپنے سچے دل سے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کو سننا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ کی کس قدر رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے دل سے اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب اذان کی آواز سنے تو گھر کے تمام افراد کو خاموش کراتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے سب اذان کا جواب دیں، محدث، جنبی، حائضہ، مستحاضہ بھی جواب دیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی کلمہ کہنا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ تکبیر کے جواب میں روایت ہے کہ حضرت بلال نے تکبیر کہنی شروع کی، جب کہا اس نے قد قامت الصلاۃ، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامها اللہ وادامها، اور باقی تکبیر میں وہی فرمایا جس طرح اذان کے جواب دینے میں حدیث عمر کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اذان کا جواب دینا ہے بالکل اسی طرح تکبیر کا جواب بھی دینا ہے۔ صرف تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہنا ہے قامہ اللہ وادامہ، قائم رکھے اللہ نماز کو اور ہمیشہ رکھے اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو مؤذن کی آواز کو بس کہو تم جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن کو جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے پھر درود بھیجو مجھ پر، بس یقین جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سب مسلمان مردوں اور خواتین کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو درود شریف ایک بار پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت جابر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنے اذان، ٹھیک ہے، پھر اس کا جواب دے، پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا کہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ٹھیک ہے، اور وہی کی روایت میں وعدہ کے بعد انک لا تخلف المیعاد بھی آتا ہے۔ تو اس حدیث میں اذان کو دعوت تامہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز اور اللہ کے ذکر کی طرف بلاتی ہے۔ جو اس دعوت اذان کو قبول کر لے گا ضرور ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھے گا اور یہ نماز اس کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ تو بس ثابت ہوا کہ اذان دراصل جنت کی دعوت ہے، اور جنت کی دعوت یقیناً دعوت تامہ ہے۔ نماز کو صلاۃ القائمہ اس لیے فرمایا کہ نماز قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ وسیلہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بس تحقیق وسیلہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جنت میں، ٹھیک ہے، نہیں لائق مگر واسطے ایک بندے کے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہے، اور امید رکھتا ہوں میں وہ بندہ، بس میں نے مانگا اللہ سے میرے لیے وسیلہ بذریعہ دعائے اذان کے، واجب ہوئی اس کے لیے شفاعت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اشاعت سے پتہ چلا کہ جنت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام وسیلہ ہے اور وہ صرف ایک ہی بندے کو ملنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ الوسیلہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم اللہ سے میرے لیے مانگو وہ وسیلہ۔ اس مانگنے کی صورت یہ ہے کہ اوپر والی دعا جو ہے، یعنی کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے دعائیں یہ نماز کے اذان کے بعد کی، اسے پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے اندر پڑھتے وقت اللہ سے التجا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یعنی جنت کا مخصوص مقام بلند درجہ عطا فرما، اور لامثال فضیلت اور بزرگی سے نواز، اور آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر قیامت کو۔ مقام محمود مقام شفاعت کا نام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ کے حکم سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں رسولوں اور خلق کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش ہوگی، اسی لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پس آپ کی امت میں سے جو شخص دعائے اذان ہر اذان کے بعد پڑھے گا وہ حضور کے فرمان کے مطابق شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے جو ہے سب مسلمان خواتین اور مردوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو درود شریف پڑھ کر ساتھ ہی دعائے اذان بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ مسنون دعائے اذان میں چند الفاظ کچھ لوگوں نے بڑھا دیے جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور وہ الفاظ جو ہے کئی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ والفضیلہ کے بعد وہ درجات والرفیہ کی زیادتی کرتے ہیں، اور عطا کے خالص کے بعد ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یہ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو ہمیں حدیث سے دعا ملتی ہے ہم صرف وہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اذان کی جو تھرڈ دعا سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان کو سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد دعا جس میں وسیلہ کا ذکر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ تیسری دعا بھی آپ کو بتائیے کہ اگر اذان کے بعد تینوں ہی آپ پڑھ لیا کریں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ہے آپ کے لیے خالص ہو جائے گی۔ اور اگر آپ تینوں نہ پڑھیں گے تو جو سی ایک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عثمان بن ابی آس کی ایک روایت ہے احمد ابو داؤد اور نسائی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان قوم کا امام مقرر فرمایا، ٹھیک ہے، اور مقرر کیا ان کو اذان دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر یہ چیز ہے کہ اپنی اذان کی مزدوری نہ لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر اجر عطا کرے گا۔ سفر میں انسان کو چاہیے کہ وہ اذان اور تکبیر کہہ کر نماز پڑھے۔ بخاری میں آتا ہے اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو، اور اذان بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہنی چاہیے۔ جو شخص اذان دے تکبیر کا استحقاق بھی اسی کو پہنچتا ہے، حق بھی اس کو پہنچتا ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے کہ مؤذن کہتے ہیں تو بھی کہے، یعنی کہ جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے پس مانگ دیا جائے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلال لینادی بلیل فکلوا واشربوا، تحقیق بلال اذان دیتا ہے رات کو پس کھاؤ پیو، یعنی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو کیونکہ وہ اذان رات کو سحری کے لیے دیتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سارے احادیث کے صحیح حوالہ جات کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا اذان اور نماز میں اپنی طرف سے کمی یا پیشی کر لینا دین میں بدعت کرنا۔